بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کنایہ کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والکنایۃ ہی ما استتر معناہ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایۃ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ او بدلالۃ الحال اذ لا بد له من دلیل یزول به التردد ويترجح به بعض الوجوہ ولهذا المعنى سمي لفظ البینونۃ والتحریم کنایۃ فی باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا انه يعمل عمل الطلاق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کنایہ وہ ہے جس کا معنی چھپا ہوا ہو اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کے مرتبہ پر ہوتا ہے، اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ حکم اس سے ثابت ہوتا ہے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت، اس لیے کہ ضروری ہے کسی دلیل کا ہونا جس سے تردد زائل ہو جائے اور بعض صورتوں کو ترجیح حاصل ہو جائے، اور اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم نام رکھا گیا ہے کنایہ باب طلاق میں، تردد کے معنی کی وجہ سے اور مراد کے چھپے ہونے کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ طلاق والا کام کرتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے 2 سبقوں کے اندر ہم نے صریح کی تعریف پڑھ لی ہے، صریح کا حکم پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مسائل جو اس کے اوپر متفرع ہوتے ہیں ہم وہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے کنایہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اب سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ کنایہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی اور مراد پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، کہ لفظ کو محض سننے سے ہی اس کی مراد معلوم نہ ہو سکے، اس کی مراد معلوم کرنے کے لیے کسی قرینہ کی ضرورت ہو۔ اب یہ جو قرینہ ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیت ہو یا پھر دلالت حال ہو۔ تو یہ کنایہ کی تعریف ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجاز جب تک لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ کنایہ ہی کی طرح ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے کنایے میں مختلف معنی کا احتمال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مجاز میں بھی متعدد معنی کا احتمال باقی رہتا ہے، لیکن جب مجاز متعارف اور مشہور ہو جاتا ہے تو پھر وہ صریح کے مرتبہ پر ہو جاتا ہے۔ پہلی لائن کی تشریح میں کر چکا ہوں، اب ذرا عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو آگے ہے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، کنایہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہی مستتر معناہ، کنایہ وہ ہے جس کا معنی چھپا ہوا ہو اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے، قبل اس کے کہ وہ پھر جائے متعارف، یعنی مجاز متعارف اور مشہور ہونے سے پہلے وہ کنایے کے ہی منزلہ اور مرتبہ پر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی کنایہ کی تعریف۔ آگے ہے کنایہ کا حکم، اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، کنایہ کے ذریعے حکم اس وقت ثابت ہوگا جب متکلم مختلف معانی میں سے ایک معنی کی نیت کرے، یا پھر متکلم کی جو حالت ہے وہ اس ایک معنی کے حکم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کنایہ کے معنی میں تردد ہوتا ہے، اس تردد کو دور کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تردد دور ہو جائے، اور وہ دلیل یا تو متکلم کی نیت ہوگی یا پھر متکلم کی حالت ہوگی۔ ان 2 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے ساتھ کنایہ میں جو تردد ہے وہ دور ہو جائے گا اور ایک معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مراد ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے جب طلاق کے باب کے اندر لفظ بینونت اور لفظ تحریم ان کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے معنی کے اندر تردد ہوتا ہے اور جو معنی مرادی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی بائنن، کہ تو بائنہ ہے۔ اب بائن کا مطلب ہے جدا ہونے والی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جدا ہونے والی ہے۔ اب جدا ہونے کے معنی کے اندر تردد ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے کہ تو گناہ سے جدا ہونے والی ہے، یا تو اخلاق حسنہ سے جدا ہونے والی ہے، یا تو اطاعت خداوندی سے جدا ہونے والی ہے، یا پھر تو میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے۔ اب یہ تردد ہے۔ اب یہ تردد یا تو متکلم کی نیت سے دور ہوگا کہ متکلم اگر ان مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کی نیت کر لے تو پھر اسی کے اوپر حکم لگ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے تو پھر نکاح سے جدائیگی کا حکم لگ جائے گا، اور اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ تو اخلاق حسنہ سے جدا ہونے والی ہے تو پھر نکاح سے جدائیگی کا حکم نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے متکلم کی نیت۔ یا پھر یہ ہے کہ متکلم کی حالت دلالت کرے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا چل رہا تھا میاں بیوی کے درمیان، عورت وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تو عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو مرد نے غصے سے آ کے کہہ دیا انتی بائنن۔ تو اب یہاں پہ متکلم کی جو حالت ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ متکلم نے انتی بائنن میں جو مختلف معنی تھے ان میں سے ایک معنی وہ منتخب کیا ہے، اور وہ معنی کون سا ہے کہ تو مجھ سے میرے نکاح سے جدا ہونے والی ہے۔
اسی طرح بینونت کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ کنایہ استعمال کرتا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی حرامن، اب تو مجھ پر حرام ہے۔ اب یہ لفظ کنائی ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے کہ تو حرام ہے، تو کس بات کے اوپر حرام ہے؟ آیا تو مجھ پر حرام ہے یا پھر تو دیگر مردوں کے اوپر حرام ہے؟ تو لہذا طلاق کے وقوع کے لیے یا تو متکلم نیت کرے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا اسی طریقے سے دلالت حال پائی جائے، مطلب یہ کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہو، تو پھر اس سے وقوع طلاق ہوگی۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر طلاق کے وقوع کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ تو ہے مسئلے کی حد تک بات، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ لفظ حرام آج کل کے عرف کے اعتبار سے طلاق کے اندر صریح ہو چکا ہے، لہذا اگر حرام کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کر لیا ہے تو چاہے طلاق کی نیت ہو یا نیت نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب ذرا آپ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ کنایہ کا حکم یہ ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے لفظ کنایہ سے نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کے وقت، یعنی حالت دلالت کرے، اس لیے کہ کوئی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے تردد زائل ہو جائے، اور اس کے جو مختلف معنی ہیں کنایے کے ان میں سے بعض صورتیں کوئی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے۔ اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت مطلب یہ کہ عورت کو انتی بائنون کہنا ہے، اور اسی طریقے سے لفظ تحریم مطلب عورت کو کہنا ہے انتی حرامون، اس کو کنایہ سمجھا گیا ہے طلاق کے معنی میں، کس وجہ سے؟ تردد کے معنی کی وجہ سے اور معنی مرادی کے مستتر ہونے کی وجہ سے۔ لا انہو یعمل عمل الطلاق، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ لفظ بینونت اور لفظ تحریم جب آپ نے کنایتاً طلاق مراد لی ہے تو پھر اس سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو انتی طالقن کہتا ہے، طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو پھر اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی لفظ بینونت یعنی بائن کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا اسی طریقے سے لفظ تحریم حرام کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو جب یہ طلاق سے کنایہ ہے تو پھر اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، جس طریقے سے لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب یہاں سے یہ جو عبارت ذکر کی ہے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے اب جواب سمجھ لیں پھر عبارت حل کرتے ہیں۔ دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کنایے کے الفاظ ہیں بینونت میں اور تحریم میں طلاق جیسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے معنی کے تقاضا پر عمل ہو، کیونکہ ان کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع نہ ہو بلکہ طلاق بائن واقع ہو، کیونکہ لفظ بینونت ہے اور اسی طریقے سے لفظ حرمت ہے۔ حقیقی معنی اگر دیکھیں تو حقیقی معنی جدا ہونا، حرام ہونا، اور جدا ہونا اور حرام ہونا یہ طلاق بائن کی صورت میں تو ہوتا ہے، طلاق رجعی کی صورت کے اندر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں خاوند کو رجوع کا حق اور اختیار باقی رہتا ہے، لیکن طلاق بائن میں رجوع کا حق اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، نکاح سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب رجوع کرنا ہے تو نیا نکاح ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ان کے معنی کے تقاضا پر عمل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر طلاق بائن مراد لی ہے، طلاق رجعی مراد نہیں لی ہے، جس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ طلاق رجعی مراد لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ جو لفظ ہے، کون سا لفظ؟ لفظ بینونت اور لفظ تحریم، یہ طلاق والا عمل کرتے ہیں۔ طلاق سے مراد یہاں پہ طلاق رجعی والا، یہ طلاق رجعی والا عمل نہیں کرتے بلکہ طلاق بائن والا عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے معنی کے تقاضا پر عمل ممکن ہو سکے۔